فکر ہے پیمائش زمان و مکان کہ انسان کا جو انٹلیکٹ ہے، انسان کی جو پونڈرنگ ہے، انسان کی جو کانٹمپلیشن ہے، یہ زمان و آسمان اور زمان و مکان کو میّر کرتی ہے۔ پھر کہتے ہیں مقام ذکر ہے سبحان ربی الاعلی، کہتے ہیں ذکر کا مقام جو ہے وہ زمان و مکان سے آگے نکال دیتا ہے انسان کو۔ تو ایک وہ شخص جو ذاکر ہے، جو اللہ کی یاد میں رہنے والا ہے، جو سانسوں میں اللہ کو یاد کرتا ہے، تو یہ دونوں جہان، یہ جہان بھی اور اگلا جہان بھی اس کے دسترس میں آ جاتا ہے۔ اقبال کے میں جیسے اقبال کہتا ہے جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا، خودی میں ڈوبنے والوں کے عزم و ہمت نے اس آب جو سے کیے ہیں بحر بے کراں پیدا، وہی زمانے کی گردش پہ غالب آتا ہے جو ہر نفس سے کرے عمر جاوداں پیدا۔ عمر جاوداں مین کہ جو ایک ایک سانس میں ایٹرنل جنت بنا رہا ہے۔ ایٹرنل، میں نے اس دن بھی عرض کی تھی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے، جسٹ ہے جس کا کہ جب جنتی جنتوں میں چلے جائیں گے اور دیکھیں گے جب جنتوں میں وہ ہائیسٹ رینکس کن کو ملے ہیں تو وہ ذاکرین کو ملے ہوئے ہوں گے۔ تو وہ بندہ جو ہے جو ذکر کی کیفیات میں دنیا میں رہا ہے، وہ پچھتائے گا، وہ ریگریٹ کرے گا کہ کاش اس کا ایک سانس بھی ذکر کے بغیر نہ گزرا ہوتا۔ تو یہ ایک اور حدیث ہے، اس کا بھی اسی طرح ایک جسٹ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی تھے، میرے ذہن میں ایگزیکٹ ان کا نام یاد نہیں ہے، میں اس کا سمری بیان کیے دیتا ہوں حدیث کی، کہ انہوں نے پوچھا آقا کریم انسان کا کون سا عمل اللہ کے نزدیک سب سے بزرگ اور برتر گنا جاتا ہے، روز حشر گنا جائے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ کا ذکر ہے جو برتر اور بزرگ گنا جائے گا۔ تو اس نے کہا آقا کریم یہ جہاد سے بھی زیادہ ہے؟ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، کہ تم جہاد کرو اور دشمنوں کی گردن اتارو اور تمہاری تلواریں خون سے عبر آلود ہو جائیں، خون آلود ہو جائیں، اور تلواریں دشمنوں کو کاٹتے کاٹتے ٹوٹ جائیں۔ میں جس بیان کر رہا ہوں حدیث کا، پھر بھی اللہ کا ذکر کرنے والے ایک درجہ اوپر ہے۔ تو یہ ذکر جو ہے، اس لیے قرآن بار بار جو ہے وہ ذکر کی ترغیب دیتا ہے۔ پھر اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، انہوں نے پوچھا تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرائض کی ادائیگی کے بعد، یہ بھی میں جسٹ بیان کر رہا ہوں، فرائض کی ادائیگی کے بعد کون سی چیز ہے جو مجھے سب سے زیادہ کرنی چاہیے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ تو یہ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث منقول ہے، وہ فرماتی ہیں کہ جو ذکر خفی ہے، جس میں انسان کی زبان نہیں بولتی، رادر اس کے دل میں کہیں کیفیت میں چل رہا ہوتا ہے، یہ ذکر جلی سے جو ذکر جہر ہے اس سے 70 گنا زیادہ جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اور پھر جب ہم مسٹک فلسفی کو دیکھتے ہیں، کلاسیکل صوفیاء کو دیکھتے ہیں، تو اس میں کشف المحجوب سے لے کے جتنی بھی تصوف بکس لکھی گئی ہیں، تو ذکر ہی واحد وہ ایک ایسا فیول ٹینک ہے جو سالک کو تیل پرووائڈ کرتا ہے، اس جرنی کے لیے آئل کے طور پہ کام کرتا ہے، فیول کے طور پہ کام کرتا ہے۔ مطلب کہ تصوف اور تزکیے کی ساری دنیا، اگر میں تزکیے کو بھی سمرائز کروں تو جب انسان کو اپنے حواس پہ کنٹرول ملتا ہے کہ وہ قابو کرے اپنے حواس پہ، اپنی آنکھوں پہ، زبان پہ، کانوں پہ، خیالات پہ، تو یہ بیسیکلی ذکر سے ہی اس کو ایک ڈیوائن اسٹرینتھ ملتی ہے جو ذکر سے حاصل ہوتی ہے۔ اس میں اسماء حسنہ کا ذکر ہے، اس میں کلمے کے اذکار ہیں، نفی اسبات کا ذکر ہے، اس میں ذکر خفی ہے، اس میں ذات کا ذکر ہے۔ تو یہ تمام اذکار ہیں جس میں بھی سالک لگ جائے کسی بھی چیز کو، پھر دھیرے دھیرے اس کا جب یہ ذکر تکمیل کو پہنچتا ہے، اس دن بھی میں نے عرض کی تھی، تو پھر اس کی فکر کھلتی ہے۔ فکر کی پھر 4 سٹیجز ہیں، اگر یہ آج ہمارے پاس USP چل رہی ہوتی تو میں وہ بتاتا، جس میں وہ پری کانشیس سے لے کے سپرا کانشیس، الٹرا کانشیس، اور جو ہے وہ ایکسٹرا الٹرا کانشیس ہوتی ہے، جس میں انسان کا وہ قلب شہید سے ملتی ہے جو آگاہی میں لے جاتا ہے انسان کو، جو آگاہی کی بھی میں نے آپ کو پوری ایک پوائم سنائی ہوئی ہے پہلے۔ ہم دوبارہ جو ہے نا کوئی اور چیز سناتا ہوں میں آپ کو، تو کتنی